اللہ تبارک و تعالی نے انطاکیہ بستی کی طرف، اس علاقے، اس شہر کی طرف 3 آدمیوں کو وعظ کے لیے، تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ان پر محنت کی۔ قوم نے نہ مانا، ان کو صاف صریح جھوٹا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، عبرت کی موت مار دیں گے۔ یاد رکھیے یہ ایک مستقل مسلمہ اصول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا، اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں حابیل اور قابیل سے، اس وقت سے لے کے آج تک باطل دلیل کی دنیا میں کبھی بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حق کے پاس ہتھیار دلیل ہوتی ہے، اور باطل جب بھی دلیل سے لاجواب ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت مادی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسا اصول ہے کہ آپ کسی بھی نبی کی زندگی کو دیکھیں، اور اس کے بعد جتنی بھی حق و باطل کی تحریکیں چلی ہیں ان کے اندر دیکھیں، باطل دلیل کی دنیا میں کبھی حق کا سامنا کر ہی نہیں سکتا، اور جب بھی لاجواب ہوتا ہے دلیل سے تو پھر وہ اپنی مادی طاقت کی طرف دیکھتا ہے، جیسے کہ نیٹو نے، امریکہ نے آج دیکھ لیں، اور کچھ بھی نہ ہو بس ہم ان کو یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ یہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ان کو سنسار کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن یہ بھی اللہ نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ ثابت کر کے دکھایا کہ حق والوں کی جیت۔ نوح علیہ السلام مادی اسباب کے لحاظ سے ساری قوم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسی حکومت کے مقابلے میں مادی لحاظ سے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمی کی حالت میں پلے، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پورے کا پورا کفر، غزوہ احزاب جس کا تذکرہ آپ نے سنا، سارا اس وقت کا دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر چڑھ دوڑا تھا، اور یہی حال آج تک ہوتا ہوا آیا۔ یہ باطل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مادی طاقت پر اعتماد کرتا ہے، اور حق والا اللہ کے تعلق پر اعتماد کرتا ہے۔ بس میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، اس لیے میں کامیاب ہوں۔ اور یاد رکھیے، شکست اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کی گردن باطل کے مقابلے میں کٹ گئی، آپ شکست کھا گئے۔ قطعاً شکست اس کا نام نہیں ہے۔ شکست اس کا نام ہے کہ جب آپ باطل کے سامنے گردن جھک گئے۔ اگر گردن جھکی نہیں ہے، کٹی ہے، تو آپ قطعاً شکست والے نہیں ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ شکست اس وقت ہے جب باطل کے مقابلے میں حق والوں کی گردن جھک جائے، اور یہ بات تاریخ میں کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں بھی ان لوگوں نے یہ دھمکی دی، تو اللہ کا کرنا اللہ کا نظام ہے۔ آج تک یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ حق کی تائید کے لیے ایسی غیبی کوئی صورت پیدا کرتے ہیں کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جس کی طرف خیال بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کی تائید کے لیے ایسی ہی صورت پیدا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مارا گیا، دوسرے دن راز آؤٹ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے وہ بندہ جس کا قاتل ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فرعون کے دربار میں اطلاع پہنچ گئی، ان کا مشورہ ہو گیا کہ اس کو پکڑو اور اس کے بدلے میں قتل کر دو۔ اللہ نے غیب سے ایک آدمی بھیجا، دور سے دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایسے تیرے بارے میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، لہذا اپنی جان بچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور سفر کرتے کرتے آخر مدین پہنچ گئے۔ وہاں 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اللہ نے جان بچا دی۔ تو بالکل ایسے ہی یہ 3 آدمی سمجھا رہے ہیں
انطاکیہ والے نہیں مان رہے تو اللہ نے ایک غیب سے صورت پیدا کی. قرآن مجید کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور دراز کے کنارے سے ایک آدمی آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم، اس نے آ کر کے لوگوں کو جو تینوں کو مارنے کے در پہ تھے، جان سے مارنے کے در پہ تھے، ان کو آ کر کے کہا اتبعوا المرسلین، ان اللہ کے بھیجے ہوں گے غلامی کرو، ان کی بات مان لو. اگر اپنی بچاؤ چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان اللہ والوں کی بات مان لو. اتبعوا، پیروی کرو تم، المرسلین، ان بھیجے ہوں گی. اتبعوا، ان کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد دنیا نہیں ہے. بل لا یسألکم اجرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی باز پر، اپنے تبلیغ پر، تم پر جو یہ محنت کر رہے ہیں، کفر سے تم نکل آؤ، شرک سے تم نکل آؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، ان کی بے لوث محنت ہے. یہ اپنا کھاتے ہیں، اپنا لگاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتے. اور آج بھی الحمدللہ دین کی محنت تبلیغ کے حوالے سے جو ہو رہی ہے وہ اسی نہج پہ ہو رہی ہے. کچھ بھی تم سے ہمیں نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ اپنا ایمان بچا لو، صرف یہ چاہیے کہ اپنی قبر سوار لو، صرف یہ چاہیے کہ اپنی آخرت اچھی کر لو. ہم تم سے اور کچھ نہیں چاہتے. تو فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو تم ان لوگوں کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجرت. وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. لہذا انہی کی اتباع کرو، انہی کی پیروی کرو. اس سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اس سے تم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لو گے. گویا جو بندے ہمیں مقتدا بنانے کے قابل ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا بنائیں، جن کی پیروی غلامی کا ہمیں حکم ہے، وہ نہیں ہیں جو ہم پر 10 خرچ کر کے 100 کمانے کے چکر میں، جو ہم پر لاکھ خرچ کر کے کروڑ کمانے کے چکر میں ہیں، جو کروڑ خرچ کر کے ارب کمانے کے چکر میں ہیں. وہ پیروی کے قابل نہیں ہیں. اور دنیا میں آپ الیکشن سے لے کر کے وزیروں مشیروں سے لے کر کے ایک ایک بندے کو چیک کریں جو آ کر کے عوام کی بڑی خدمت کے دعوے کر بول رہے ہوتے ہیں، یہ سارے 10 گنا کی ضرب چکر میں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی تجوریاں بھرنی ہوتی ہیں اور ایک ایک کام میں جتنا ملک کو یہ لوٹتے ہیں بے دردی سے، چاہے وہ کوئی بھی رفایا کا کام کر رہے ہیں اس میں جو یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے الامان والحفیظ، جیسا تو دشمن بھی کوئی نہیں کرتا جو یہ جس انداز سے یہ ٹیکے لگاتے ہیں. یہ لوگ تو ہمارے مقتدا بننے کے قابل نہیں ہیں. یہ لوگ تو ہماری اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے نعرے لگاتے پھریں اور اپنی صلاحیتیں ان کے پیچھے خرچ کریں. فرمایا اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، دیکھو کہ وہ تمہارا آخرت کے لحاظ سے کتنا خیر خواہ ہے، وہ تمہاری قبر آخرت کا کتنا خیر خواہ ہے. اس کی پیروی کرو. جس کی نگاہ تمہاری گلی سڑک پر بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی نگاہ تمہاری قبر آخرت پر ہے، وہ تمہاری قبر آخرت کا خیر خواہ ہے. اور نمبر 2، وہ خود ہدایت یافتہ ہے. وہ جی ہمارا پیر صاحب ہے. اچھا بھی تمہارا پیر صاحب ہے، تمہارا پیر صاحب نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نمازوں سے یہ آگے چلا گیا ہے، اب نمازوں کی اس کو ضرورت نہیں رہی. ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک مرتبہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک چلی، تو اس ختم نبوت کی تاریخ میں پھر یہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے، دیوبندی بریلوی فلاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کرے ہر وقت اکٹھے ہوتے تو قوم کو کتنی سہولت ہو جاتی. تو ان کا ایک مولانا اقبال صاحب تھا، میں اس وقت طالب علم تھا. مولانا اقبال صاحب تھے، بریلوی مکتب فکر کے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. کہتے تھے دیوبندیوں، جب سے تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں اب مجھے نمازیں یہاں پاکستان میں پڑھنی پڑتی ہیں، ورنہ میں تو ہر نماز مدینے پڑھا کرتا تھا. مطلب اس کے ہنس کر کہتا ہم تو نمازیں نہیں پڑھا کرتے. قوم کو یہی کہتے ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم تو نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں. میں ان کو کہا کرتا، میں نے کہا استاد جی روٹی بھی وہاں کھا لیا کرو، روٹیاں پاکستان کی پھاڑتے ہو اور نمازیں مدینے میں پڑھتے ہو. تو اس لیے
یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ جی ہمارا باپ دادے سے یہ گھرانہ پیر چل رہا ہے، اکثر شیعہ ہو گئے ہیں پیر، اس طرح کے حرام خور روٹیاں خور بیچارے اکثر شیعہ ہو گئے، اور ہم وہی خاندانی چل رہے ہیں کہ ہمارا پیر ہے، سال کے بعد آئے گا ہم اسے اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دیں گے، بس قیامت کے دن ہماری بخشش کا یہ ضامن ہے۔ جو خود گمراہ ہے ہمیں کیا دے گا؟ حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر، فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، دنیا سے جو عالم جائے گا وہ اپنا علم ساتھ لے کے جائے گا، اس کے بعد والے شاگرد اس کے اتنا نہیں ہوں گے جتنا استاد کے پاس علم تھا، لوگ علم کی قدر نہیں کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے عنوان قائم کر کے یہ نشانی بتلائی ہے کہ علم اس طرح سے اٹھے گا کہ جو بھی عالم فوت ہوگا بس اس کا علم اس کے ساتھ دیا، پیچھے والے شاگردوں میں کوئی لائق اور اہل نہیں ہوگا جو اس کے سارے علوم کو حاصل کر چکا ہو۔ تو اس طرح جو قبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھتے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلوں کو اپنا دینی رہنما مانتے ہیں، فافتوا، انہی سے لوگ مسئلے فتوے پوچھیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے آپ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کی بیعت کرتے ہیں، جس کو پیر مانتے ہیں، جس کو رہنما مانتے ہیں، دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو، کم از کم یہ تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ تعلق بنانے سے آپ کا دینی فائدہ، قبر آخرت کا فائدہ کتنا ہوگا۔ اس کو آپ کی قبر آخرت کی کیا فکر ہے، یا اس کو یہ ہے کہ میں مرید کے گھر آیا ہوں تو جاتے ہوئے میری جیب میں کیا ڈالے گا، جاتے ہوئے بچہ کٹا میرے ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی بکری تو میرے ہاتھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اگر اس کی نگاہ ہی تیری جیب پہ ہے تو پھر وہ دینی رہنما نہیں، اس کی وجہ سے آپ کو قبر آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی شرط یہ بتائی من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اپنی دینی محنت پر دنیا کا طالب نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تمہیں پیار سے سمجھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تیری دینی حالت سدھر جائے، بے نمازی نمازی بن جائیں، مسجد میں نہ آنے والے مسجد میں آنے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر جو دینی لحاظ سے کمیاں ہیں وہ کمیاں دور ہو جائیں، اس کو رات کو دن کو یہی فکر ہے، اسی کا مشورہ ہوتا ہے، اسی کی سوچ و بچار ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں میں دین آ جائے، اور اس پر ان کو دنیا کی طلب نہیں۔ اور دوسری شرط یہ وہم مہتدون، وہ خود ہدایت یافتہ، جو خود بیچارہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ایک بندہ خود ایک جگہ کا راستہ نہیں جانتا تو میں اسے کہوں مجھے راستہ بتا، اور میرا وہ رہنما بن جائے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پہنچا آتا ہوں، تو بتائیے ہم تو دونوں ایک جیسے ہوئے، نہ وہ جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، تو مجھے کیسے پہنچائے گا؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔